کوشش کر رہے ہیں اس میں ایک اور اضافہ ہونے جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے تعلیمی سال 2016 و 17 کے لیے 10th کے کوچنگ کے کلاسز کا اہتمام کیا تھا ہمارے مدارس میں، اسکولز میں، نرخی پھول باغ کے اسکول میں، پھر ریاست نگر کے اسکول میں، اور حافظ بابا نگر کے بھی اسکول میں ہم نے اہتمام کیا تھا۔ اور یہ بات میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ اس بات کو روب عمل لانے میں ہمارے عیدی بازار کے جو مجلس اتحاد المسلمین کے بحیخواں ہیں، مجلس کے سرگرم کارکن ہیں، اور مجلس اتحاد المسلمین کے چاہنے والے ہیں، جناب غازی صاحب اور ان کی ٹیم، جو قابل مبارکباد ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے یہ چیز ممکن ہوئی، اور ان لوگوں نے اس تجویز کو لے کر مجھ سے رجوع ہوئے تھے کہ اکبر صاحب ہم آپ کے اسکول میں 10th کے کوچنگ کے کلاسز کو منعقد کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے بچوں کو ایکسٹرا کوچنگ دینا چاہتے ہیں 10th کے لیے۔ کئی دن سے میرے دل میں، دماغ میں بھی تھا یہ کریں گے، لیکن وجوہات کی بنا پر ہو نہیں سکا، لیکن اب ہوا تو ان لوگوں نے سب سے بڑا رول ادا کیا، اور شاید یہ لوگ وجہ بنے کہ یہ کلاسز کا اہتمام ہوا۔ تو ہم نے ریاست نگر کے اسکول میں کیا، بعد میں بابا نگر، پھر یہاں پھول باغ میں۔ تو کافی بچے تھے اس میں، مختلف اسکول سے آئے، اور ہم نے یہاں کے ہمارے اویسی اسکول آف ایکسیلنس کے اساتذہ اور باہر سے بھی ٹیچرز آئے، اور مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے بے حد مسرت ہوتی ہے کہ جملہ 402 طلباء و طالبات ہمارے پاس یہاں پر کوچنگ کلاسز میں شریک ہوئے، اور مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی و مسرت ہوتی ہے کہ 402 اسٹوڈنٹس میں سے 70% ہمارا پاس آؤٹ کا رزلٹ رہا۔ تو یہ پہلے سال ہم نے 70% نشانے کو حاصل کیا، تو یہ ایک اپنے آپ میں خود ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس سال اور آئندہ سال ہماری کوشش رہے گی کہ 70 اور 70% کو پاس آؤٹ جو ہمارا رزلٹ رہا ہے اس میں اضافہ کریں، اور 100% ہم پاس آؤٹ ہمارے کوچنگ سینٹر سے ہمارے بچوں کو نکالیں۔ اور یہ بھی ضرور کہوں گا کہ پہلا سال تھا، بہت سے کمیاں رہی ہوں گی، خامیاں رہی ہوں گی، کمزوریاں رہی ہوں گی۔ ان ساری خامیاں، کمزوریاں اور کمیوں کے باوجود ہم نے 70% رزلٹ حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے جتنے بھی کمیاں ہیں اس کو دور کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ 100% تک اس کا پاس آؤٹ رزلٹ آئے۔ اور یہ بھی کہوں گا کہ 402 اسٹوڈنٹس میں سے 280 اسٹوڈنٹس، 280 اسٹوڈنٹس، جو کہ 60% ہوتا ہے ٹوٹل، جس میں الحمدللہ 60% اور فرسٹ کلاس مارکس لانے والے یہ لوگ 280 اسٹوڈنٹس ہیں۔ اور پھر دوسرے ابھی آپ کے سامنے 8.5 جو جتنے اسٹوڈنٹس آئے ہیں، قریب 20 اسٹوڈنٹس 8.5 کے مارکس تک بھی آئے، اور ہائیسٹ مارکس شاید 9.5، ایک اسٹوڈنٹ نے ہائیسٹ مارکس 9.5 لائے۔ تو میں
मुबारकबाद देता हूं सबसे पहले तो असातिज़ा को जिन्होंने इन बच्चों को कोच किया, तालीम दी, किया उनके वालिदैन को, कि आज हम देखते हैं कि जब हमने हमारे स्कूल्स का आगाज किया था तो हम मसाजिद से ऐलान करते थे कि आओ हमारे स्कूल में दाखिला लो, तो बच्चे नहीं आते थे, नहीं मिलते थे। घर घर जाकर खटके मार के कहते थे कि बच्चों को भेजो, यहाँ फ्री तालीम है। और यहाँ जहाँ आप बैठे हैं ये स्कूल में भी वैसी नौबत आई, 2 से 3 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमको बार बार जाकर लोगों को तरगीब देनी पड़ती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज एक ऐसा तालीमी इनकलाब आया है कि दारुस्सलाम में मैं बैठता हूं और मैं कहूंगा सर, और अगर इन बच्चियों में से अगर कोई IAS, IPS, IFS, IRS बन जाए तो मैं समझूंगा कि मेरी जिंदगी कामयाब हो गई, कि हमने पुराने शहर से अपने बच्चों को और बच्चियों को इतना उठाया कि आज ये IAS बने हैं और पुलिस के बड़े ओहदेदार हैं, और सारे लोग अगर मेरे भाई और मेरे इन बहनों को अगर बड़े से बड़ा ऑफिसर IAS, IPS बनने के बाद सलूट करेगा तो वाकई में मुझे भी खुशी होगी। और अगर इनमें से कोई बच्ची अगर बनेगी तो अकबरुद्दीन ओवैसी भी उनके घर को जाके उनको सलूट करेगा। ये अज़्म लाइफ है, इंजीनियर बनना है, बल्कि मेडिसिन और इंजीनियरिंग से हटकर भी कोई भी फील्ड में जाइए, काबिल बनिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर ही बने तो हम कामयाब हो गए या इंजीनियर ही बने तो नहीं। आप डॉक्टर के साथ साथ, इंजीनियरिंग के साथ साथ आप आर्किटेक्चर का भी कोर्स कर सकते हैं, फार्मेसी का कोर्स कर सकते हैं। फिर अगर आप ग्रेजुएशन में जाते हैं तो अकाउंट्स का कर सकते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट का कर सकते हैं, या फिर आप डॉक्टर या इंजीनियरिंग में नहीं मिला, साइंस के हैं तो फिर आप बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं। बहुत सारे रिसर्चेस हो रहे हैं कि कैंसर किस तरीके से फैल रहा है, कैंसर का रिसर्च है, डायबिटीज का रिसर्च है, फिर कई चीजें हैं, सिविल सर्विसेज हैं, बहुत सी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर नहीं, किसी भी फील्ड में जाइए, काबिल बनिए। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, बहुत सी चीजें हैं, बिजनेस मैनेजमेंट है। और आप ये भी सोचिए कि अगर आज हम ये काम कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी मैं कहूँगा, और मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है कि हमने पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स भी आपको दिलाने के लिए कामयाबी हासिल की। पहले हमारे बच्चों को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी, लड़के झगड़ के राजशेखर रेड्डी के दौर में हमने स्कॉलरशिप्स को हासिल किया, फीस रिएम्बर्समेंट को हासिल किया। आज अगर इकोनॉमिकली बैकवर्ड अगर कोई स्टूडेंट है, MBBS में ले लो दाखिला, इंजीनियरिंग में ले लो, या किसी और की आर्किटेक्चर हो, नर्सिंग हो, फिजियोथेरेपी हो, किसी में भी ले लो, लॉ में ले लो, दाखिला ले लेते हैं और सारी की सारी फीस गवर्नमेंट देती। बीच में ये कर रहे थे कि सिर्फ 10,000 रैंक तक जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनकी पूरी फीस देंगे, 10,000 के ऊपर है तो फीस कितनी भी हो सिर्फ 30,000 देंगे। लेकिन फिर मैं और हमारे अल्ताफ साहब, हम लोगों ने असेंबली में, काउंसिल में लड़कर कहा कि हमारे बच्चे 10,000 कहां से लाएंगे रैंक? नहीं, हमारे बच्चों का रैंक 1 लाख भी रहा कोई बात नहीं, आप उनकी पूरी फीस देना। कई दिन तक नहीं हुआ, आज वो भी हो रहा है। हदीस के दायरे में रहेंगे, शरीयत के दायरे में रहेंगे, कुरान के अहकामात के दायरे में रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत की मजाल नहीं जो हमारे ऊपर नजर उठाकर देखे। इस चीज को समझिए, इस चीज को समझिए, हलाल और हराम की तमीज को पहचानिए। लम्हों में गलतियां हो जाती हैं और उन कमजोर लम्हों में अपने नफ्स पर काबू रखना सीखिए, और उन कमजोर लम्हों में कोई अपने नफ्स को अपने काबू में रखता है तो दुनिया की कोई ताकत उसको अपने काबू में नहीं कर सकती, नहीं मिलेगी। अगर आप दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत को संवारने की फिक्र करेंगे तो आपको दुनिया भी मिलेगी और आखिरत भी मिलेगी।
دنیا دنیا دنیا، یہ تعلیم، یہ علم، یہ کامیابی کہہ کے اگر بھاگتے رہیں گے اور اگر دین کو پیچھے چھوڑ دیں گے تو پھر وہ دنیا کسی کام کی نہیں جس دنیا میں دین داخل نہ ہو۔ ایسے بڑا زیور ہے تمہارا، کبھی اس سے شرمانا نہیں۔ دنیا آج ہمارے حجاب کو دیکھتی ہے اور ہم دنیا کو اس حجاب کے پیچھے جو چھپا ہماری قابلیت ہے، صلاحیت ہے، اس کو تسلیم کروائیں گے، منوائیں گے، اور آج دنیا ہمارے حجاب کے پیچھے چھپی ہماری قابلیت، ہماری صلاحیت، ہمارے علم کے سامنے جھکنے پہ مجبور ہوئی ہے۔ آپ اپنا حجاب رکھیے اور اس کے ساتھ اپنے زندگی کے مقصد کو رکھیے۔ اور میں یہ کہوں گا یہاں پہ بیٹھی لڑکیوں سے کہ یاد رکھو، اونٹ بھر کتابیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، علم مل جائے گا، لیکن تربیت تو ماں کے دامن سے ملتی ہے، باپ کے شفقت سے ملتی ہے، استاد کے احترام سے ملتی ہے، اچھی صحبت سے ملتی ہے۔ رجوع کرو اور اپنے ماں باپ کو سمجھاؤ، اللہ ضرور آپ کی بات کو سمجھنے کی توفیق ان کو عطا کرے گا۔ احترام کرو، اگر ایک لفظ بھی اگر استاد نے پڑھایا ہے تو اس استاد کے پڑھانے کے اس احسان کو کبھی نہیں بھولنا۔ استاد کا احترام کرو، استاد کی عزت کرو، اور پھر دیکھو اگر یہ چند چیزیں اگر ہمارے پاس آ جائیں گی تو یاد رکھو دنیا کے طاقتور قوم اگر کوئی ہوگی تو وہ آپ اور ہماری قوم ہوگی۔ دنیا اگر جھکے گی تو ہمارے سامنے جھکے گی۔ یہ چیزیں ہونا ہے، شریعت کامیابیوں کامرانیوں سے نوازے گا۔ تو میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اساتذہ کو، والدین کو، طلباء طالبات کو، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے کی بھی اس تعلیم کے اس سفر و جد و جہد میں اللہ اسی طریقے سے آپ سب کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائیں۔ اللہ آپ سب کے نیک مقاصد میں اللہ آپ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم نے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی محبت میں اور رسول اللہ کی محبت میں ان اداروں کو بنایا، ان عمارتوں کو بنایا۔ یا اللہ آج ہمارے ان اداروں پہ دشمنوں کی اور منافقینوں کی نظر ہے، اے اللہ تو ہمارے ان اداروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں پڑھنے والے ہر طلباء و طالبات کو نیک بنا، سچا بنا، قابل بنا، اچھا بنا ان کو۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے جو بھی خدمات ہیں مجلس اتحاد المسلمین کی، میری اور ہمارے اراکین بلدیہ کی، اللہ ہمارے خدمات کو قبول فرمائیں، اور اللہ ہمارے اس خدمات کا اجر ہم کو آخرت میں عطا فرمائیں۔ میں آپ سب کا پھر سے ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ آپ نے اتنا وقت نکالا، یہاں آئے اور میرے الفاظ کو توجہ کے ساتھ سنا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو نیک بنائے، ایک بنائے، سچا بنائے، نماز کا پابند بنائے، اور آپ کی زندگی میں کامیابیوں کامرانی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔